حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کا حمل کا زمانہ دوران حمل کہ جب پیغمبر ان کے شکم پاک میں تھے، بطن پاک میں تھے، تو وہ معروفین است کہ نور وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 و 13 از ماہ حج را ایام تشریق می نامند، یعنی حج کا جو مہینہ ہے اس کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو کیا ہے، ایام تشریق کہتے ہیں۔ در رحم پاک آمنے قرار گرفت، یعنی حضرت ایام تشریق میں جناب آمنہ اس سے باریک باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں، بالکل کہ حضرت آمنہ کے باطن میں نور مصطفیٰ حج کے مہینے میں یا 11 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی یا 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق میں جو پیغمبر ہیں، پیغمبر کا نور ہے، وہ نور جناب یعنی باطن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ میں منتقل ہوئے۔ ولی این مطلب بآنچه میان عموم مورخان مشہور است کہ میلاد آن حضرت در ماہ ربیع الاول بوده است، لیکن یہ جو بات ہے کہ عام مورخین بھی اس کے اوپر بہرحال اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اس کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہے، سازگار نیست کہ اگر حج کے زمانے میں پیغمبر گرامی اسلام یا ایام تشریق کے دنوں میں نور مصطفیٰ جناب باطن آمنہ میں منتقل ہو، تو آپ دیکھیں حج کے بعد کیا ہے، محرم ہے، سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے بچہ تو 11 ماہ میں 10 مہینے 10 دن کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ایام حج میں پیغمبر کا جو نور ہے منتقل ہوا ہو باطن حضرت آمنہ میں، تو اب اگلا ربیع الاول آنے تک کتنا زمانہ ہے، ایک حج سے دوسرے حج تک 12 مہینے، پھر 12 سے آگے حج کے بعد کون سا مہینہ ہے بیٹے، محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول، 12 اور 3 15 مہینے، لہٰذا یہ سازگار نہیں ہے کیونکہ بچہ عموماً ماں کے شکم 9 مہینے 10 دن رہتا ہے، سازگار نیست، زیرا در این صورت باید دوران حمل آمنه را 3 ماہ و 11 3 ماہ و یا 1 سال و 3 ماہ بدانیم۔ اگر ہم اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں تو پھر 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ ایک چیز کہ جناب رسول خدا کا نور شکم حضرت آمنہ میں 3 مہینے رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینے رہا ہے کہ جس کے بعد حج کے بعد کون سا آ گیا، محرم، سفر اور ربیع الاول، وہ بھی پورا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اچھا، یا پھر یہ کہ 1 سال اور 3 مہینے ماننے پڑیں گے، 2 باتیں سامنے آئیں سازگار کیا و این خود از موازین عادی بیرون است و کسی ہم آن را خصائص پیمبر نہ شمرتے است۔ یہ بات جو ہے یہ خود دستور زمانہ جو رائج ہے اس سے ہٹ کر ہے، اور کسی بندے نے، کسی مورخ نے بھی اگر پیغمبر 3 ماہ کے بعد دنیا میں آئے ہوں تو اس نقطے کو نہیں اٹھایا کہ جو ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے کہ پیغمبر عام بچوں کی طرح مثلا 9 ماہ 10 دن شکم مادر میں نہیں رہے، ٹھیک ہے، بلکہ 3 ماہ کچھ دن رہے ہیں، 3 ماہ تک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی نے اس خصوصیت کو ڈسکس نہیں کیا، لہٰذا یہ بات جو ہے یہ
اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے، اور چیز کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ محقق بزرگ شہید ثانی لکھتے ہیں کہ محقق بزرگ شہید ثانی کہ جن کی جو دنیا میں زندگی ہے وہ 911 سے لے کر 966 تک ہے۔ اشکال مزبور را چنین حال کر دے است، انہوں نے جو اوپر ہم نے اشکال کیا ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے حل کیا۔ کیسے حل کیا؟ وہ کہتے ہیں فرزندان اسماعیل بے پیروی از نیاکان خود مراسم حج را در ذی الحجہ انجام می دادند، ولی بعدن به عللی به این فکر افتادند که مراسم حج را ہر دو سال در یک ماہ انجام دهند، یعنی 2 سال در ذی الحجہ و 2 سال در محرم۔ به همین ترتیب بنابراین با گذشتن 24 محقق شہید ثانی نے اس کا جو حل نکالا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ فرزندان اسماعیل بے پیروی از نیاکان خود، حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مراسم حج را در ذی الحجہ انجام می دادن، حج کی جو مثلا اعمال ہیں وہ کس موسم میں انجام دیتے تھے؟ ذی الحجہ میں، یعنی 2 سال در ذی الحجہ و 2 سال در محرم۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ حج 2 سال محرم میں ہم پڑھیں گے اور 2 سال تک ہم ذی الحج میں پڑھیں گے۔ و بہمین ترتیب بنابراین بگذشتہ نے 24 سال 2 مرتبے ایام حج بے جائے خود باز میں کرتا تھا، اور جب 24 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حج کے ایام اپنے اصلی دنوں میں واپس آ جائیں گے کہ جو ذی الحجہ میں ہے۔ ورسم عرب برہمین جاری بود، اور عرب بھی اسی رسم کے تابع تھے، تا ان کے در سال 10 ہجرت کہ برائے اولین بار ایام حج با ذی الحجہ تصادف کرده بود، یہاں تک کہ جب رسول گرامی اسلام نے 10 ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحج کا مہینے میں، کہ اس سال جو ہے حج کیا تھی وہ ذی الحج میں ہی تھی، اس سال حج کیا تھی؟ ذی الحج میں ہی تھی، تو اپنی ہجرت کے 10ویں سال ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا؟ ہجرت کے 10ویں سال یہ جو تھے حج کے مراسم وہ بالکل اپنی اسی تاریخ پہ آ گئے جس تاریخ پہ وہ ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام با القائی خطبے از ہر گنے تغییر عقیدن جلوگیری فرمود، رسول اللہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ خبردار ایام حج کو اگر آپ نے آگے پیچھے کیا، ایام حج کو اگر آپ نے آگے پیچھے کیا تو یہ گناہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل فرما دی کہ جو یہ ہم نے پڑھی۔ یہ آیت کیا ہے بیٹے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تغیر دادا نے ماہ حرام نشانی فزونی کفر است، یہ جو آپ ماہ حرام یعنی حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے ہمارے درمیان کتنے ہیں؟ 4، ٹھیک ہے، محرم ہے، اور کیا ہے؟ سفر ہے، اور کیا ہے؟ ذی الحجہ ہے، اور ماہ رمضان ہے آئی تھنک یا ذیقعدہ، مجھے بھی اس کے اوپر وہ کنفرم نہیں، کل دیکھ کے آئیے گا آپ کی اسائنمنٹ کہ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ خوب، تو تغیر دادا نے ماہ حرام نشانی فزونی کفر است، حرام مہینوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان میں حتی جنگ ممنوع تھی، آپ کی جتنی عظیم جنگ چل رہی ہوتی تھی حرام مہینوں میں آپ جنگ حرمت والے مہینوں نہیں کر سکتے۔ کسانی کے کافران با آن گمراہ می شوند، 1 سال آن را حلال می شمارند و 1 سال حرام،
کہ جو کافر ہیں، چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حرام مہینے کو ایک سال اس میں جو ہے حلال سمجھتے ہیں، ایک سال اس میں حرام سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ایک سال حرام مہینہ جو ہے، حرمت والا مہینہ جو ہے، اس میں حلال ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، جنگ بھی حلال ہو جاتی ہے، جبکہ ایک اگلے سال میں وہ کیا ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے. روی ان جریان ایام تشریق در ہر دو سال در گردش بودے است. خوب اس موضوع کو جو پیچھے ہم نے پڑھا، اس کے پیش نظر جو ایام تشریق ہیں یہ یعنی مستقل نہ تھے کہ یقیناً ماہ حج کے اندر ہوں، ماہ ذی الحج کے اندر. ٹھیک ہے نا، ماہ ذی الحج میں ہوں، یہ تبدیل ہوتے رہتے تھے ایام تشریق. بات کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی. اگر روایات می گوید نور آن حضرت در ایام تشریق در رحم مادر قرار گرفته و در هفدهم ربیع الاول از مادر متولد گردیده است، این دو مطلب با هم منافاتی ندارند. خوب اگر روایت ہمیں یہ بتائے کہ نور مصطفیٰ ایام تشریق یعنی ایام حج کے 11، 12 اور 13 کے دنوں میں نور مصطفیٰ منتقل ہوئے رحم مادر جناب آمنہ میں حضرت آمنہ کے رحم میں، تو یہ تو پھر سازگار نہیں ہے دونوں باتیں نا. جی ٹھیک ہے نا، یا پھر پیغمبر 3 مہینوں کے بعد دنیا میں آ گئے یا 1 سال 3 ماہ کے بعد دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، تو زیرا در صورتی منافات پیدا می کند کہ منظور از ایام تشریق ہمان 11 12 و 13 ذی الحج باشد، ولی ہمان طوری کی توضیح داده شد ایام تشریق پیوسته در تغییر و تبدیل بوده و ما با محاسبات به این مطلب رسیدیم که در سال حمل و ولادت آن حضرت ایام حج مصادف با ماہ جمادی اول الاولی بوده است. خوب یہ بدلتا رہتا تھا، ہر سال، ہر 2 سال جو تھے حج کا وہ بدل جاتا تھا، ہر 2 سال بعد حج کا مہینہ بدل جاتا تھا، ہر 2 سال بعد حج کا مہینہ بدل جاتا تھا. خوب ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور 24 سال بعد حج اپنے اصل اس پہ آتی تھی. ٹھیک ہے، حج اپنے 2 سال کے فاصلے سے، ٹھیک ہے، ہر 2 سال، مثلا اس سال حج کب ہوئی ہے، اس سال حج ہوئی ہے ذی الحجہ میں، اگلے سال بھی رہے گی ذی الحجہ میں. اب اگلا جو حج ہوگا تیسرے سال کا، وہ حج کس مہینے میں ہو جائے گی، مثلا ذی الحجہ کے بعد کیا ہے، محرم میں. اچھا 2 سال محرم میں رکی رہے گی، پھر حج کب ہو جائے گی، سفر میں. 2 سال سفر میں رکی رہے گی، پھر حج کب ہو جائے گی، ربیع الاول میں. 2 سال ربیع الاول میں رکی رہے گی. 24 سال کے بعد پھر حج کب آئے، کہاں پہ آئے گی، ذی الحجہ میں. کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ایام تشریق تھے، لیکن وہ جمادی الاولی کے ایام تشریق تھے. تو اس طرح سے حضرت آمنہ کا جو ولادت حمل کا زمانہ ہے وہ کتنا عرصہ رہا، وہ 10 مہینے. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 252 پہ، تو وہاں پہ جو ہے علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جو ولادت ہے 10 مہینے بعد، وہ 9 ماہ 10 دن تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 9 ماہ 10 دن. تو اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت کی جو ولادت ہے وہ اپنے پورے ایام میں ہو. صلوات علی محمد و آل محمد.